الرحمن الرحیم۔ آج سامعین و ناظرین کے لیے عصری تعلیم اور اسلام کا آفاقی نقطۂ نظر کیا ہونی چاہیے، اس مضمون پہ اس ٹاپک پہ کچھ باتیں کی جا رہی ہیں کہ اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ اسلام وہ عظیم اور آفاقی مذہب ہے جس کی سب سے پہلی وحی اور شروعات ہی جو ہوئی ہے لفظ اقرا سے، یعنی پڑھنے سے ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت نے احکام شریعت جو ہے نماز، روزے یا زکوٰۃ کا حکم دینے سے پہلے اپنے محبوب پیغمبر لاڈلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے واسطے سے پوری امت کو علم حاصل کرنے کا حکم دیا۔ ہمارے دین کامل نے کبھی بھی علم کو محض مسجد کی چہار دیواری یا مدرسے کے حجروں اور لائبریریوں تک محدود نہیں کیا ہے، بلکہ ہر وہ علم جو انسانیت کے لیے نفع بخش ہو، جو کائنات کے اسرار و رموز کو کھولتا ہو اور جو انسان کی فلاح و بہبود کے کام آئے، اسے حاصل کرنے کی نہ صرف اجازت دی گئی ہے بلکہ اس کی بھرپور ترغیب دی جا رہی ہے۔ اگر ہم اپنی تاریخ کے سنہرے اوراق پلٹ کر کے دیکھیں گے تو قرون اولیٰ کے مسلمانوں نے دین اور دنیا کا ایک شاندار توازن قائم کیا تھا۔ انہوں نے جہاں ایک طرف قرآن و حدیث، فقہ اور تفسیر کے علوم میں کمال پیدا کیا، تو وہیں دوسری طرف دنیاوی اور عصری علوم کو بھی اپنی تحقیق کا مرکز بنایا تھا۔ طب و جراحت یعنی میڈیسن اینڈ سرجری، سائنس اور ریاضی یعنی میتھمیٹکس، کیمیا یعنی کیمسٹری اور فلکیات یعنی ایسٹرونومی کے میدانوں میں صدیوں تک پوری دنیا کی امامت فرمائی ہے امت مسلمہ نے۔ جب یورپ جہالت کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا تب مسلمان سائنسداں ایجادات اور دریافتوں کے ذریعے اور انوینشن کے ذریعے دنیا کو روشنی دکھا رہے تھے۔ اسی لیے آج وقت کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ ہم احساس کمتری سے باہر نکلیں اور اپنی اسی کھوئی ہوئی عظیم میراث کو دوبارہ حاصل کریں۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ جدید عصری تعلیم حاصل کرنا یہ دین سے دوری نہیں ہے، بلکہ دنیاوی علوم میں اعلیٰ مہارت حاصل کر کے انسانیت کی خدمت کرنا، اپنے معاشرے کو نفع پہنچانا اور اپنی قوم کا وقار بلند کرنا بھی یہ دینی تعلیمات کا حصہ بن چکا ہے، اور دینی تعلیمات ہی میں ہے یہ سب چیزیں۔ اسی لیے ہمیں اس میدان میں آگے کر کے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے اپنے بچوں کو تعلیمی میدانوں میں آگے بڑھانا ہوگا۔ واللہ اعلم۔